واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر معه بالصلاة والزكاة آمن بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما علم الله وصلاة الله وبركاته ہمارا آج جمعہ کے نماز میں حاضری اللہ نماز اللہ شہر قبول کی عطا فرمائے اور آپ کی مسجد بننے کے بعد مسجد کی میری بے حاضری ہے اللہ پاک نے خود اپنا ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا میں آرام سے بولوں گا تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اذکروا اللہ کہ تم اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو اتنی کثرت سے کرے تو تم کامیاب ہو اللہ کے ذکر کرنے سے کامیابی ملتی ہے اور ایک مومن کے لیے جو کامیابی ہوئی ہے کہ ادھر اس کی روح تک سے جڑا ہو اور روح جیسے جڑا ہو سامنے جنت کا در کھلا اور اس سے بڑی کامیابی ہے کہ ایک مسلمان کو چند مسلمان اپنے کندھے پر اٹھائیں اور مٹی کے حوالے کریں اور پھر اپنے انداز میں دعائیں اور پھر کر کے واپس لوٹیں رشتہ دار یاروں کا جگروں کا اپنوں کا پاؤں پلٹنا ہو اور ادھر قبر کے اندر مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو یہ مسلمان کے لیے کامیابی ہے اور اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کو کامیابی مل جائے تو کامیابی کا جو معیار ہے وہ مسلمان کے مرنے کے بعد ہے اور ایک مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ مسلمان زندہ ہو تو مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہو اور جو مرے تو سامنے مصطفیٰ ہو جب تک وہ زندہ ہے وہ تاجدار کے نقش قدم پر چلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے راہ پر چلے حضور کے بتائے ہوئے ارشاد کے مطابق زندگی گزارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہوئی زندگی کے اصول کے اندر جو ہے اپنی زندگی گزارے اور دنیا کے اندر رہے کر کے حضور کے پیچھے چل رہا ہے جو کہ ہمیں حضور کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے حضور کے برابر یا آگے بڑھنے کا ہمیں یہ جو ہے سیوا نہیں ہے اور ہمیں یہ اختیار نہیں ہے ہم دنیا میں حضور کے پیچھے ہیں اور جو حضور کے پیچھے چلتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا اس کے سامنے تشریف لاتے ہیں سامنے تشریف لاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو اب میں نے قرآن کی آیت پڑھی میں نے ایک ایسی ہستی کا ذکر کیا ہے ایسے ہستی کا میں نے جو ہے قرآن کی آیت میں آپ کو کرایا ہے جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے باپ نبی ہیں جن کے باپ نبی ہیں بیٹے نہیں بیٹوں کے بیٹوں میں سے آپ سمجھنے ایک سارے جنوں کا نبی تھا جنت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کے باپ تیرا بیٹے تھے ان میں سے کوئی نبی نہیں تھا لیکن ان کی اولاد میں آگے چل کر کے ہمارے نبی بنے تھے اور نبی ایسے بنے تھے کہ آنے والے سمے کے اندر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کوئی بند ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میرے نیک بندوں کو یاد کرنے سے بھی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے لوگوں اسماعیل کو یاد کرو کتاب میں، یا اللہ اسماعیل کون ہے؟ اللہ پاک بتاتا ہے اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام وہ عام انسان نہیں بلکہ وہ وعدے کے سچے تھے اور اللہ کے نبی اور رسول تھے، نبی اور رسول تھے وعدے کے۔ اب میں آپ کو دو واقعہ اس میں بتاتا ہوں جن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک واقعہ کا تعلق حضرت اسماعیل سے اور دوسرے واقعہ کا تعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے زمانے میں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ یا اپنے صحابی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، سامنے ایک بستی آئی سامنے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحابی عرض کرنے لگا کہ حضور آپ یہاں رکیں، میں آپ کی منشا کے مطابق کو چیز لے کے آتا ہوں، جو آپ چاہتے ہیں وہ لے کے آتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یہاں ٹھہرا ہوں، آپ جا کے لے آئیے۔ وہ بندہ وہاں گیا اور سامان لینے کے بعد میں وہ بھول گیا، کسی اور راستے سے آگے بڑھ گیا اور کافی مدت کے بعد میں کتاب میں ذکر آیا کہ 3 دن کے بعد میں واپس لوٹا۔ جب اس جگہ پہنچا حضرت اسماعیل تشریف فرمائے اور آپ کا معلوم کرنے لگا حضور کیا وجہ ہے ادھر کیا کھڑے؟ حضرت اسماعیل نے کہا اللہ میں کبھی ہوں اور نبی جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، یہ تو 3 دن گزرے اگر کوئی انسان بھی کھڑا رہتا ہوگا تو یہ مجھے کھڑا ہوگا جو میں نے وعدہ کیا۔ تو قرآن نے اللہ نے کر دیا اسماعیل وعدے کا سچا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے وعدہ کیا اور جسے وعدہ کیا تو وہ مسلمان نہیں تھا، ایسے آپ میں سے وعدہ کیا جس کے دل میں میرا ایمان نہیں، لیکن واضح مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی سمے کا بات کرتے ہیں اور آج جب واپس پہنچا وہ کہنے لگا حضور ابھی تک آپ یہاں کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم نبی ہیں، ہم ہم باتوں کو دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث حضور فرماتے ہیں وعدہ خلاف کرنا یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے، وعدہ خلاف کرنا یہ منافق ہے۔ منافق کا درجہ حضور فرمایا منافق کی نشانیاں تین نشانیاں ہیں منافق کی۔ کیا ہے؟ ایک نشانی یہ ہے کہ جو وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولنا یہ منافق کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یا رسول اللہ دوسرا کیا کام ہے منافق کا نشانی؟ حضور فرماتے ہیں جب کوئی منافقانہ اب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دی جائے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دی جائے تو اس میں وہ خیانت کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا سچا نہیں نبھاتا بلکہ وعدے کی مخالفت کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کیا، اس انداز میں کیا کہ اللہ نے اپنے یاد کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کس اعتبار سے؟ قربانی کے اعتبار سے اور شیطان کو ٹکر مارنے کے اعتبار سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے اعتبار سے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا اے اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، زکات کا حکم دو، نماز پڑھنے سے فضل کا پاک ہوتا ہے اور زکات دینے سے پاک ہوتا ہے اور زکات کا وعدہ پاک کرنا۔ تو یہ قربانی ہم کرتے ہیں اس کے ذریعے بھی مال کے اندر پاکی آتی ہے، انسان کے مال میں پاکی آتی ہے قربانی کرنے سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمیشہ اپنے گھر والوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے ایک گھر والوں نماز کی پابندی کرو اور تمہیں زکات کی ادا کیا کرو، یہ کام تمہیں اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ تھا۔ اب قرآن جو ہے میرے نبی اور میرے نبی اولاد نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو اس قرآن میں حضرت اسماعیل کا بھی ذکر ہے اور میرے نبی کا بھی ذکر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نام کو فرماتا ہے کہ میں نے اسماعیل علیہ السلام کو کی قربانی
اس انداز میں قبول کی کہ جو آپ کی چھری کے نیچے قربان ہونے کو تیار تھے میں نے انہیں بچا لیا اور اس کی قربانی کو قیامت تک میں مسلمان کیا میرے مصطفیٰ اس نے حضرت اسماعیل نے ایک قربانی میری بات پیش کی میں نے قیامت تک اس کو باقی رکھ دی یہ اس کی بھلائی تھی وہ جبھی ہے اس میں کوئی شک نہیں اے مصطفیٰ میں نے آپ کو خیر کثیر و بڑا فرما دیا اے محبوب اپنے رب کے نام پر نماز میں پڑھنے کے لیے اور قربانی نہیں کرتے ہیں یہ سارا قربانی کا راستہ غلط نہیں کریں گے سوائے اللہ تعالی واضح فرما دیا اے محبوب کہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی اللہ کی بات قبول ہوئی تھی مصطفیٰ یہ انسان کی قربانی نہیں بلکہ اپنے ماں کی قربانی دینی ہے اور قربانی گاہ میں جا کر نماز پڑھنے ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اب قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں اسی طریقے سے تو فصلی ربی کا سب یعنی محبوب آپ اپنے رب کے نام پر نماز پڑھیے اب یہاں سے ایک نقطہ ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نماز اور قربانی ان کو کرنا تمہارا کام ہے اور اس کو اپنے دربار میں قبول کرنا یہ خدا کا کام ہے خدا کا کام ہے اس کام کے اندر دکھاوا وقتی برابر بھی نہ ہو اس کام کو خالص اللہ کے لیے کرنا اللہ تمہارے صدقے پترا قبول فرمائے گا چھوٹے دیکھے کو قیامت میں جب قبر کو تم اٹھو گے یہ دیکھیں پہاڑ کی مانی تمہارے سامنے ہے پہاڑ میں تمہارے سامنے آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین سے فرمایا کہ محبوب میں نماز بھی پڑھنی ہے اور اپنے نام پر قربانی بھی کرنی ہے تو یہ نماز ہوگا اور قربانی کا طریقہ یہ صرف کسی ایک امت میں نہیں بلکہ یہ نبیوں کے امتوں میں چلا آ رہا ہے یہ نبیوں کا طریقہ ہے یہ صرف عام مسلمان کا نہیں بلکہ نبیوں کا طریقہ ہے نماز پڑھنا اب آئیے مدینہ کی سرزمین پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اقدس مسجد قریب مسجد نبوی شریف جہاں حضور کا مزار شریف کوئی حضور کا حجرہ تھا نبی پاک علیہ السلام اس میں آرام فرماتے تھے لیکن فجر کی نماز میں جب آپ اٹھتے تھے تہجد کی نماز میں فجر سے قبل فجر سے پہلے مسلسل 8 مہینے تک آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں دروازے میں دستک دیتے اور فرماتے کہ نبی کے گھر والوں اے نبی کے گھر والوں اللہ تم پر رحم فرمائے تو میرے گھر والے ہو اللہ کی عطا فرما چکا ہے کہ آپ راستے اللہ پاک کی تم سے دور کر دے تم کو صاف ستھرا کر دے اٹھو اللہ کے نام پر نماز پڑھو اٹھو نماز پڑھو تو فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز پڑھیے اپنی اولاد کو جگانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت ہے یہ تہجد کی جگانا جو نبی اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے اٹھاتے ہو وہ خیال کر سکتا ہے کہ عام نماز کسی بھی نبی کے گھر والوں کے قضا ہوتی ہو کبھی نہیں ہو سکتا لیکن جنگ خندق کے موقع پر جنگ خندق جنگ احزاب دو نامے مدینہ شریف کے پاس میں کفار نے پریشر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشر کی وجہ سے چند نمازیں قضا ہو گئی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا جب سورج غروب ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو حکم دیا کہ اذان بھی دی جائے اور تکبیر بھی پڑھی جائے جو نمازیں قضا ہوئے وہ اکیلے نہیں بلکہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے گا کیوں بھائی کیوں جماعت سے پڑھا جائے گا اس لیے پڑھا جائے گا کہ اکیلا انسان نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ میں نبی ہوں میرے پیچھے نماز پڑھنا اپنی نماز مٹی میں کلاس نہیں بے حساب ہو اللہ کی باتوں میں قبول ہوتی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دعا اپنے دعا کے لیے اللہ آج کافروں کی قبر کو جنت کی آگ سے رکھتے ان لوگوں نے میرے کچھ نمازیں کر رکھا نمازیں قضا کر تو ایک نبی نماز سے اتنی محبت کرے اور جاتے جاتے یہ بھی حکم سندیش دیتے لوگوں
میں ٹھنڈک ہے، تو میں نبی کی طرف سے امتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے نبی کی نماز سے جو ہے، میری نماز سے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہے، میری نماز سے میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اتنا ایسا نہیں ہے کہ جتنا ہم بیٹھے اس گاؤں کا صرف وہ اتنے آدمی رہتے ہو آباد، اس سے کئی جگہ 4 اور بھی بیٹھے، ہر باپ اپنے بیٹے کو روکتے، ہر بچہ اپنے بھتیجے کو روکتے، ہر آیا اپنے بھتیجے کو کہے، ہر ماں اپنی بیٹی کو کہے نماز اصلاح شروع کرے، ایسے خود چلائے جب نماز کا وقت ہو اپنے نماز سے خالی نہ، نماز سے خالی نہ، نمازوں کی برکت سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور جہاں نماز نہیں جاتی ہے وہاں سے برکتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ رزق دینا یہ تو میرے رب کی ذمہ داری ہے، لیکن کسی کو بخش دینا یہ میرے رب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رزق کو جنگل کے اندر سانپ بھی بھوکے نہیں دیتے، جنگل میں سانپ بھی بھوکے نہیں دیتے، بھی اللہ رزق دیتا ہے جس کے ہاتھ میں نشبے اللہ پاک نے مصطفیٰ وہ ایسی باڈی سے نوازا ہے جہاں سے چاہے رزق حاصل کر سکتے ہیں، یہاں بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو صرف اپنے پیٹ کو نہیں بلکہ جو روح کا پیٹ ہے اس کو بھی رزق سے لائے، اور روح کا جو رزق ہے وہ کھانا پینا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میرے لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے گھومتے پھرتے چلتے پھرتے، اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں ذکر تمہیں کرنا ہر حال میں کرنا ہے، ایسا نہیں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ذکر ہے، صرف کھڑے ہو کر نہیں، اگر کھڑے ہو کر تھک گئے تو بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، اور یہ نماز کا سارے ذکر آتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھنا بھی جائز ہے، تو جس طرح کھڑے ہو کر ذکر کرنا جائز ہے بیٹھ کے بھی کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کے نہ کر سکے لیٹ کے کر سکتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے تو لیٹے لیٹا نہیں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور میں آگے آپ کو واضح پوائنٹ بتاؤں، سب ذکروں میں سے بڑا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور مخلوق میں یہ ساری مخلوق اللہ کی دعا ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز آئی ہے یہ ساری مخلوق ہے، اور مخلوق میں جو اللہ کو سب سے زیادہ جو مخلوق پسند ہے اس مخلوق کا نام مصطفیٰ ہے۔ مخلوق کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کرنے سے خوش ہوتا ہے، اور قرآن میں ہی ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک فرماتا ہے خبردار تمہارے دلوں کا سکون ہے وہ میرے مصطفیٰ کے ذکر میں رکھا ہے۔ صرف اللہ کا ذکر کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، لیکن قابل تعریف وہ لوگ ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر ساتھ میں کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے ذکر کے ساتھ ساتھ میں جب میرے محبوب کا ذکر آتا ہے میرے دونوں ذکر کو ملا کر اپنی بات کا قبول فرما لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، قبول فرما لیتا ہوں۔ اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اللہ پاک ہمیں اپنے بندوں سے نیک لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اے لوگوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرآن میں یاد کرو، جب اسماعیل کو یاد کر سکتے ہیں تو آگے آگے نبی کے اولاد دوست اعظم کو بھی یاد کر سکتے ہیں، خواجہ معین الدین کو بھی یاد کر سکتے ہیں، اور اپنی دادا جمال شاہ کو بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن جتنے لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے سب سے ہے ان سب کو یاد کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم